Assalamu alaikum students, I'm your PS teacher and now we're going to start our PS lecture. اور ٹاپک جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مشترکہ معاشی مقاصد. یہ نظریے کے ماخذ کا چوتھا پوائنٹ ہے. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں، اگر کسی قوم کی معاشی حالت ہی بہتر نہ ہو اور وہ اس وجہ سے ہو تاکہ ان کے مقاصد، معاشی مقاصد یا ان کے جو نظریات ہیں وہ دوسرے لوگوں سے میچ نہ کرتے ہوں، جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر پستی کی طرف جا رہے ہوں، تو پھر ان کے مقاصد ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا لائحہ عمل اپنائیں، کوئی ایسا منصوبہ، ایسی پلاننگ کریں جن کے ان کے معاشی مقاصد بھی پورے ہو سکیں اور ان کے نظریات کو بھی کوئی ڈیمیج نہ کر سکے، کوئی ہارم نہ کر سکے. تو اس میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں نے کا جو نظریہ تھا علیحدہ ریاض کا، پاکستان بنانے کا نظریہ، اس میں مشترکہ معاشی مقاصد کس طرح سے انٹرفیئر کرتے تھے. وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اب یہ دیکھیں، ہندو اور مسلمان بر صغیر میں انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک جنگ شروع کی، جو کہ بہت مشہور جنگ بھی ہے، جو ہے 1857 کی جنگ آزادی. اس میں ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی. لیکن جب ان کو اس جنگ میں ناکامی ہوئی تو ہندوؤں نے سارا کا سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا کہ اس جنگ میں زیادہ کردار کس کا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. تو اس طرح سے ہندوؤں نے انگریزوں کو اپنے اعتماد میں لیا اور ان کے ساتھ اپنی دوستی کو گہرا کیا، مضبوط کیا اور ان کو خلاف کر دیا مسلمانوں کے. تو پھر انگریزوں نے کیا کیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے. جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ڈیگریڈ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. انہوں نے کس چیز کو زیادہ ٹارگٹ کیا، انہوں نے ان کے اسلام کو، ان کے مذہب کو زیادہ ٹارگٹ کیا اور پھر ان کو معاشی طور پر بدحالی کی طرف پہنچانے میں بہت کردار ادا کیا. ان کو تمام ملازمتوں سے، ان کی تمام جو مالی جو ذرائع تھے ان کو انہوں نے ختم کر دیا. اور جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، مسلمان معاشی طور پر پستی کی طرف چلتے چلے گئے. تو ان وجوہات کی بنا پر پھر مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اپنا علیحدہ نظریہ بنایا. انہوں نے یہ سوچ ان کے مائنڈ میں آئی کہ ان کی ایک علیحدہ ریاض بنانی چاہیے، ایک ایسی جگہ ان کی ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق اپنے معاشی مقاصد پورے کر سکیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مشترکہ معاشی مقاصد، جس میں ہم نے دیکھا کہ انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے، ان کے کاروبار اور تجارت کے موقع ختم کر دیے، ان کو معاشی طور پر ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیا. تو پھر مسلمانوں کا ایک علیحدہ نظریہ بنا علیحدہ ریاض بنانے کا. لیکن اس وجہ سے کہا گیا انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا. تو آگے ہم پڑھیں گے مشترکہ ثقافتی مقاصد ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. آج کے لیے اللہ حافظ.